بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے میٹھے بھائیوں، درود پاک کی فضیلت کا خود قرآن پاک بھی گواہ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ احزاب 33 آیت نمبر 56۔ ترجمہ: خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں۔ مومنو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تم اندازہ لگاؤ کہ جب اللہ تبارک و تعالی خود حکم فرما رہے ہیں، خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں۔ سجن جی صلاح لاؤ لگو میڑیے شاہ سائیں۔ ترجمہ: اے رب، محبوب سے جیسے تیسے ملانا مجھ کو۔ اے رب، محبوب سے جیسے تیسے ملانا مجھ کو۔ زیادہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول 54 سورہ نور۔ ترجمہ: اے حبیب، کہہ دو کہ خدا کی فرمان برداری کرو اور رسول خدا کے حکم پر چلو۔ قرآن پاک صاف صاف کہہ رہا ہے کہ اللہ جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو، جیسے اللہ پاک حکم فرماتے ہیں کہ هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ۔ سورہ احزاب 33 آیت نمبر 43۔ ترجمہ: وہی تو ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی۔ اللہ پاک نے حکم دے دیا ہے کہ اے مومن، میں ہر عبادت سے پاک ہوں مگر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے فرشتوں کے ساتھ درود بھیجتا ہوں۔ اللہ پاک کا حکم ظاہر ہو چکا، اور پھر ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ۔ سنن ترمذی 484۔ ترجمہ: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار صلاۃ درود بھیجے گا، اللہ اس کے بدلے اس پر 10 بار صلاۃ درود بھیجے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن پاک کا حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ واللہ غفور الرحیم۔ 31 نمبر۔ ترجمہ: اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ 31 نمبر سورہ آل عمران۔ جیسا کہ اللہ پاک حکم دے رہا ہے کہ اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو۔ اللہ جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں درود پاک پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، تو اب ہم پر واضح ہو چکا ہے کہ درود پاک کی نعمتیں
خداوندی ہے کہ درود پاک نعمت خداوندی ہے۔ اگر قرآن پاک کے حکم آنے کے بعد بھی اگر کوئی درود پاک پڑھنے سے منع کرتا ہے تو پتہ نہیں اس کا منطق کیا ہے، کیوں وہ اس بات سے منہ موڑتا ہے جس طرح وہ حکم الہی کا نافرمان ثابت ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے درود پاک پڑھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی درود پاک پڑھنے کی تاکید کریں، تو پھر اے بندے تیرے منہ موڑنے کا کیا سبب؟ تیرے منہ موڑنے کا کیا سبب؟ تمہیں غصہ اور حسد کیوں؟ تیرے منہ میں بغض کے بل اور الجھن کیا معنی رکھتی ہے؟ تم نے شاید پڑھا نہیں ہے۔ افلا یتدبرون القرآن۔ نمبر 82 ترجمہ، بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ سورہ نساء۔ اے میرے مسلمان بھائی، اے میرے مسلمان بھائی، قرآن پاک ظاہر کر کے بتاتا ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ سورہ احزاب۔ ترجمہ، اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہ ہو گیا۔ نمبر 36 استغفر اللہ۔ استغفر اللہ، اللہ جل جلالہ میٹھے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم کو سمجھ اور ذوق عطا فرمائے۔ ماں گھراں سرہائی پیئی، ماں گھراں سرہائی پیئی کھام کھرن میں۔ شاہ صاحب۔ ترجمہ، میں خوشی کرتا ہوں اور رقیب شیطان غم زدہ ہے۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ سورہ احزاب۔ ترجمہ، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا، بڑی مراد پائے گا۔ نمبر 71 ہم مسکینوں کے گھر تو سنورتے ہیں اور مجالس منور ہوتی ہیں جس دم جب درود پاک کا ورد ہوتا ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر توجہ فرماتے ہیں تو رونقیں ہو جاتی ہیں۔ انگن آیام پہ ہی یا اللہ، انگن آیام پہ ہی یا اللہ منہ ساریندے سپری، مشک عطر منہ پری وار بچھایاں سبھے۔ شاہ صاحب۔ ترجمہ، میرے محبوب میرے گھر آئے ہیں زہ نصیب، میرے محبوب میرے گھر آئے ہیں زہ نصیب، مشک عطر چھٹکاروں اور اپنے زلف ان کی راہ میں بچھاؤں۔ ہم گنہگاروں کا درود پاک کے سوا کوئی بھی سہارا نہیں ہے۔ میں جب اللہ اور اس کے محبوب حکم فرما رہے ہیں، قرآن کریم شاہد ہے، پھر کسی کے مخالف ہونے کا کوئی فکر ہی نہیں۔ اگر کوئی بد نصیب درود پاک کی محنت سے بے خبر رہتا ہے تو یقیناً اس کا مقدر خراب ہے۔ اگر کوئی بدبخت پھول کی خوشبو سے کوئی گند کا کیڑا منہ پھیرے تو کیا ہو گیا؟ اگر دن کے وقت سورج کی تیز روشنی چمگادڑ کی آنکھوں کے اندھیرے کو بڑھا دے تو کیا ہو گیا؟ قد جاءکم من اللہ نور۔ نمبر 15 سورہ مائدہ۔ ترجمہ، بے شک تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور آیا۔ سونے اور چاندی کی قدر صراف ہی جانتا ہے، چرواہے کو اس کا کیا پتہ؟ اگر چرواہے کو سونے کا پیالہ پیتل کا نظر آیا تو کیا ہو گیا؟ جے سیندھو ہوئیں سرافن سی ت ہوندن تھییں ہی، جے سیندھو ہوئیں سرافن سی ت ہوندن تھییں ہی، جے کس جوہرن سی کے گزاری دی ہیں۔ شاہ صاحب۔ ترجمہ، اگر صراف، سونار
کے ساتھ رہتے تو کبھی تمہارا یہ حال نہیں ہوتا۔